بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل سکون عطا فرمائے، اور جس نے مجھے کامنٹ کیا اور دعاؤں کا بولا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کو سکون دے، آپ کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں ختم کر دے۔ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یا اللہ، ان سب کی دعاؤں پر کن کا قلم پھیر دے۔ اے میرے رب، اپنے لامحدود خزانوں میں ان کو عطا فرما، انہیں ان کی محبتیں عطا کر دے، انہیں ان کی نکاح کی منزل تک پہنچا دے، ہر ایک کو اس کی ادھوری محبت عطا کر دے، اور سب کو دلی سکون عطا فرما، سب کو ایک دوسرے کا محرم بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر تمہاری زندگی میں یہ 4 نشانیاں تمہیں نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی محبت کا انتظار کرو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں ہی نہیں ہوتی ہیں، تو سنو، اللہ کہتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ سنو، سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تمہارا دل دعائیں مانگ مانگ کر تھک گیا ہے لیکن دل میں پھر بھی ایک سکون سا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہو جانے کی امید ہے، اسی لیے نہ دل سے محبت کا خیال اور نہ ہی دعاؤں کا خیال نکل پا رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی محبت کا انتظار کرو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں، نا امیدوں کے وسوسوں میں نہ پڑ جانا، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ بوجھ ڈالنا بند کر دو، اس کی بجائے مجھ پر اعتبار کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر یقین کرو، میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہاری ان دعاؤں کو بھی جانتا ہوں جو کہ لفظوں کی شکل بھی اختیار نہیں کر پاتی، اور میں اپنے بندوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، نہ ہی انہیں کبھی مایوس ہونے دیتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں، اے ایمان والو، رکوع اور سجدے کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت بھی کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ سنو، سب سے بڑی اور دوسری نشانی تو اس بات کی یہ ہے کہ آپ کے دل سے اس شخص کا خیال نہیں نکل رہا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی محبت کا پہلے سے بھی زیادہ انتظار کرو اور دعا کرو اور بھروسہ رکھو کہ اللہ تمہیں اس سے ضرور ملوائے گا۔ وہ تمہیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں توڑ کر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا سکے۔ سنو، تم پریشان مت ہونا، اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو کہ میری بھی وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے، میری بھی وہی پسند ہے جو تیری پسند ہے، بس میں تجھے مشکلات سے اس لیے گزار رہا ہوں تاکہ تو مزید مضبوط بن سکے، تو مزید میرے سامنے جھک سکے، میرے سامنے سجدے کر سکے اور مجھ پر یقین کر سکے۔ اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تمہیں گرا نہیں سکتا، کوئی بھی تمہارے نصیب کو ہرا نہیں سکتا۔ اور سنو، تمہارا بے چین ہو جانا یہ بھی بے وجہ نہیں ہوتا، وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو، تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہو، ساری رات آنکھ نہیں لگ پاتی اور اپنے رب سے دعائیں کرتے ہو، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تمہاری اس تاریک رات کو روشنیوں میں بدل دیتا ہے، تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے، تمہاری ادھوری محبتوں سے تمہیں ملوا دیتا ہے اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے۔ سنو، تم پریشان نہ ہونا، بس تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا، اپنے آنسو اپنے رب کے سامنے بہاتے رہنا اور اپنی محبت کا انتظار کرتے رہنا۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ تمہاری زندگی میں ایسے معجزے ہوں گے۔ آپ نے قرآن مجید میں زلیخا والا قصہ تو سنا ہوگا، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو دروازے بند تھے، حضرت یوسف کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں،
پھر بھی آپ دروازے کی طرف ہی بھاگے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے لیے تمام دروازے کھول دینے پر قادر ہے۔ تو پھر تم کیوں اپنے بند دروازے دیکھ کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہو، دل ہار جاتے ہو، اپنی امیدیں ہارنے لگتے ہو؟ وہ رب جو یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازوں کو کھول سکتا ہے تو تمہارے لیے بند دروازوں کو نہیں کھول سکتا؟ اللہ پر توکل ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستے بنوا دیتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تم تک تمہاری چاہتیں پہنچانا چاہتا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے کون کون سی چیز لکھ رکھی ہے؟ تمہاری دعاؤں پر کن کہنے کے لیے اللہ نے کون سے انتظامات کر رکھے ہیں؟ تمہاری چاہتوں کو تم تک لانے کے لیے اللہ نے کون کون سے منصوبے بنا رکھے ہیں؟ تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور خاک کر دیا جاتا ہے، اس کے ایک کن پر تمہاری تمام ادھوری محبتیں تمہارے نصیب میں لکھ دی جائیں گی، تمہاری تمام ادھوری دعاؤں پر کن کہہ دیا جائے گا، اس کے ایک حکم سے تمہاری تمام چاہتیں تم تک لوٹ آئیں گی۔ تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کون سی تدبیریں کر رکھی ہیں، تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تمہارے آنسوں میں ہی اس نے تمہاری خوشیوں کے راز پوشیدہ کر رکھے ہیں، اس نے انجام تمہارے لیے تمہاری رضا کے مطابق لکھ رکھا ہے، اس نے تمہاری کہانی کا اختتام تمہارے مقدر کے مطابق لکھ رکھا ہے، تمہاری خوشی اور رضا کے مطابق لکھ رکھا ہے۔ سنو، جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلانا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پھر رب اس کا رونا دیکھ کر اس پر مسکراتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا میں اس کی دعا قبول کروں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے رب۔ تو اللہ کہتا ہے اس کو عطا کر دو، اس کو دے دو تمام جہان کی خوشیاں، ڈال دو اس کی جولی میں اس کی ادھوری محبتیں، ڈال دو اس کی ناممکن دعاؤں پر دعاؤں کی قبولیت۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میرا رب چاہے تو آج آپ کو عطا کر دے، میرا رب چاہے تو آج آپ کی جولی میں آپ کی محبتیں ڈال دے۔ بس میرا رب آپ کو آزماتا ہے، آپ کی ادھوری محبتیں آپ سے دور کر کے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ کی محبت کو مزید اپنے قریب کر سکے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آپ کے ناممکن خواہشات پر اللہ تعالیٰ کن کی مہر لگا دے، اور وہ ساری چیزیں جن کے لیے آپ اللہ سے دن رات دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دے۔ آپ کی ادھوری محبتیں، آپ کی ادھوری خواہشیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر راضی ہو جائے اور آپ کو سکون عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔